السلام علیکم فیض بھائی. میرا جو آپ سے جو سوال ہے آؤٹ آف دا سیشن ہے، مطلب اس کے ریگارڈنگ نہیں ہے. ابھی جو ایک بہت کافی ٹرینڈ چل رہا ہے. ایک کیرلا کا ایک آدمی ہے، شخص جو کہ حج کے لیے پیدل جا رہا ہے وایا انڈیا، پاکستان اور ایران ہو کے کویت ہو کے ڈائریکٹ سعودی جانے کا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ثواب بھی ویسا ملے گا. تو آپ کا کیا ہے اس کے اندر ویو پوائنٹ، مجھے جاننا چاہیے. جزاک اللہ. میں نے سوال کیا کہ ایک شخص سے کوئی وہ جو ہے انڈیا سے جو ہے حج کو پیدل جا رہے ہیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کے اپنے نفس پر ظلم ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں. شاید غالباً جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک خاتون ہے، اس نے ایک نظر مانگی ہے، اور نظر یہ مانگی ہے کہ وہ مدینہ سے مکہ پیدل جائیں گی حج کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کہو کہ نظر کو توڑ دے اور اس کو سواری پر سوار کر دیا جائے. مطلب اس نظر کو توڑنے کا حکم دیا اور سواری پر سوار ہونے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حج کیا اور آپ سواری پر حج کے لیے گئے. اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور حج میں طواف بھی جانور پر بیٹھ کے کیا، اونٹ پر بیٹھ کے کیا. ایک انسان جو ڈسیبلٹی رکھتا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، تھک گیا ہے، تو وہ سواری کی مدد سے بھی طواف کر سکتا ہے. تو اسی لیے آج کل آپ دیکھیں گے گاڑیاں لگا رہے وغیرہ کر رہے، سائیکل پہ لے جاتے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، مطلب کوئی اور کروائے. تو یہ بھی دیکھا گیا اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ لوگ بول رہے ہیں کہ جتنا پیدل چلیں گا اتنا اجر ملے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف کے لیے بھی جانور کو استعمال کیا. اگر اس کا ثواب زیادہ ہوتا تو آپ ضرور بولتے تھے کہ طواف میں مجبوراً کر رہا ہوں، تم لوگ پیدل کیا کرو، اس کا زیادہ ثواب ہے، حج کو پیدل آیا کرو. اور اگر یہ ہوتا ثواب زیادہ، تو میں سمجھتا ہوں سارے کے سارے صحابہ جب بھی حج کو جاتے تو مکہ سے مدینہ کتنا دور ہے؟ انڈیا سے سعودی کے مقابلے میں بہت کم ہے نا. تو کیوں نہیں وہ پیدل جا کے کرتے تھے؟ اور ان کے لیے کیا مشکل تھی؟ وہ تو کافی سخت، جس کو کہتے سفر کی عادی تھے اور بہت سخت مصیبتوں اور مسائل کو جھیلنے کی عادی تھی، مزاج میں تھا ان کے ماشاءاللہ. یہ تو نہیں کیا. تو یہ کوئی افضل نہیں ہے. ہاں، جس زمانے میں جس زمین پر آپ تھے اور جانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ پیدل، تو آپ ویسا بھی کر سکتے. جیسا مثال کے طور پر ایک ملک ہے، وہ بول رہا ہے کہ بھائی حج کو جانا ہے تو کسی کو پیدل کے علاوہ ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو تب ہم بول سکتے کہ پھر اب یہ لوگ مجبور ہو گئے بیچارے. وہ بھی جس میں طاقت ہے، صلاحیت ہے تو آئے، نہیں تو اللہ ان کو انشاءاللہ ان کی نیتوں کے مطابق اجر دیں گا. ان کے لیے ہم کہیں گے کہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے آپ؟ تو ایک الگ مجبوری والی کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن ایسا کوئی انسان خاص نکلے، امت یہ سمجھے کہ یہ افضل کام کر رہا ہے، یہ کوئی افضل کام نہیں کر رہا، یاد رکھیے. تو پیدل جانا کوئی افضلیت کا حامل نہیں ہے. ہاں، نماز وغیرہ کے لیے مسجد جو پیدل جاتے ہیں اس کا اپنا ثواب ہے. تو میرا اس میں رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کا کام ہے وہ اپنی نظر کو توڑ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو توڑوائی اور اس کا کام ہے کہ وہ سواری پہ جائے، مطلب وہ فلائٹ وغیرہ سے جو بھی سہولت والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو استعمال کرے. اس طرح سے نفس پہ ظلم کر کے جانے کی کسی انسان کو ضرورت نہیں. یاد رکھیے، یہ مطلوب بھی نہیں ہے اور ایسا عبادتوں میں خامخواہ مشقت اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو آپشن دیے جاتے ہیں، آپ کبھی بھی آسان آپشن کو آپٹ کرتے تھے. تو لہٰذا آپ کو اگر آپشن ہے، فلائٹ سے آپشن ہے، ابھی جہاز، پانی کے جہاز سے تو انہوں نے بند کر رکھا ہے، تو فلائٹ سے آپشن ہے، تو آپ کیوں نہیں جا رہے پھر اس کو؟ یہ آسان آپشن ہے. آپ پیدل جانے میں کوئی سیف بھی نہیں ہو رہا، پیسہ سستا بھی نہیں پڑ رہا ہے، وہ جان کا خطرہ اور جوخم بھی آپ خواہ لے رہے. وار زون سے گزرنا پڑے گا، فارسٹ سے گزرنا پڑے گا، بارڈرز خواہ کراس کرنا پڑے گا، لیگیلٹیز کے ایشوز آنے والے ہیں. رسک ہے نا اپنی جگہ. کیوں رسک لینے کا جب آرام سے ساری چیزیں ہو سکتی ہے؟ تو آسانی یہی ہے کہ آپ فلائٹ سے جائیں، فلائٹ سے آئے. تو میں ایسی گزارش کروں گا جو بھی لوگ ایسے عزم کرے، ارادہ کر رہے، ارادہ چھوڑ دیں. اور اگر کر لیا ہے کسی نے تو وہ توڑ کے اس منت توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ ادا کرے، اور جو سہولت والا راستہ ہے فلائٹ وغیرہ سے وہاں سے جائے. یہ سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کمیونٹی کا اور امت کا کام بھی نہیں کہ ایسی چیزوں کو بڑھاوا دیں. یہ کوئی مستحب، یہ کوئی ریکمنڈیڈ، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں اس کو بڑھاوا دیا جائے. ٹھیک ہے. بہرحال اس کی ضرورت نہیں، میں یہ کہوں گا. تو میرا اس پہ یہ رہے گا کہ وہ اپنا اس ارادے کو چھوڑ دے، ترک کر دے. یہ اس کے لیے بیٹر ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.